السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ اگلی ایپیسوڈ کا دوسرا شاندار ٹریلر اب تک آپ نے ضرور دیکھ لیا ہوگا، جس میں سب سے پہلے عثمان بے اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے ان کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کا وعدہ کرتے ہوئے اپنے انتقامی مشن پر نکلنے سے پہلے یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ وقت آنے پر میں اپنے دشمنوں کو جہنم کی سیر کرواؤں گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اگلی ایپیسوڈ میں عثمان بے اپنے کسی بڑے دشمن کا خاتمہ کریں گے، اور اگر ایسا ہے تو وہ کون ہوگا؟ اور پھر بالا خاتون کو بازنطینی سپاہی کے لباس میں خنجر ہاتھ میں لیے بڑی پھرتی کے ساتھ صوفیہ پر حملہ کر کے اسے دبوچتے ہوئے اس کے گردن پر خنجر رکھ کر چلا کر کہتی ہے کہ مجھے میرے بیٹی کے پاس لے چلو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بالا خاتون صوفیہ پر یہ حملہ کب کرے گی؟ کیا بالا خاتون قید سے آزاد ہونے کے بعد ایک بہترین منصوبے کے تحت دوبارہ صوفیہ کے اس خفیہ ٹھکانے میں گھس کر اسے پکڑے گی، یا پھر وہ قید خانے میں آنے والے بازنطینی سپاہی کو مار کر اس کا لباس پہن کر ایسا کرے گی اور پھر دوبارہ پکڑی جائے گی؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا اس حملے کے بعد عثمان بے بالا خاتون کو چھڑانے آئیں گے، اور آزاد ہونے کے بعد ہی بالا خاتون ایک بہترین منصوبے کے تحت صوفیہ سے اپنا انتقام لینے اور حلیمہ کے بارے میں سچائی جاننے کے لیے دوبارہ آئے گی؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا بالا خاتون صوفیہ کو گرفتار کرے گی، یا پھر حلیمہ کے بارے میں جاننے کے بعد وہ اسے مار دے گی؟ دوسری طرف ناظرین، حلیمہ کو صوفیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کہتی ہے کہ تم بالا خاتون کو کیا بتانا چاہتی تھی، یا پھر کہیں میں ہی حلیمہ ہوں؟ تو ایسا مریم یا حلیمہ صوفیہ کو کیوں کہے گی؟ کیا اس کا شک یقین میں بدل جائے گا اور وہ یہ جان جائے گی کہ وہی حلیمہ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر حلیمہ کو اتنا پکا یقین کیسے ہوا ہوگا؟ اور کیا وہ قید خانے میں صوفیہ اور بالا خاتون کے درمیان ہونے والے گفتگو کو سننے کے بعد صوفیہ کا چپکے سے پیچھا کرنا جاری رکھے گی، اور اس دوران اس پر اپنی حقیقت مزید اشکارا ہو جائے گی؟ اور کیا یہی وجہ ہوگی کہ حلیمہ عثمان بے کو بالا خاتون کے زندہ ہونے، صوفیہ کے قید میں ہونے اور اس کا ٹھکانہ بتائے گی؟ دوسری طرف ناظرین، کمانڈر اولوگان کو بھی اپنے خیمے میں التوگا البائے اور بیگم خاتون کے ہمراہ بڑا بے چین اور تذبذب میں دکھایا گیا ہے۔ تو اولوگان کی یہ حالت کیوں بنے گی؟ کیا عثمان بے نے ان کا کوئی ٹھکانہ تباہ کیا ہوگا، یا پھر وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جائے گا؟ بوران کو بھی دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہوئے اور گرج کر یہ نعرہ لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ سب کو مار ڈالو شاباش، اور اورہان کو بھی صوفیہ پر جان لیوا حملہ کرتے ہوئے اور اسے گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو یہ حملہ ان لوگوں نے کہاں پر کیا ہوگا؟ کیا یہ کوئی بازنطینی قلعہ ہوگا، اور یا پھر صوفیہ کا وہ ٹھکانہ جہاں پر اس نے بالا خاتون کو رکھا ہوگا؟ اور کیا یہ حملہ بالا خاتون کو آزاد کرنے کے لیے کیا گیا ہوگا، یا پھر صوفیہ اور کمانڈر اولوگان سے انتقام لینے کے لیے وہ یہ حملہ کریں گے؟ عثمان بے کو بھی بالا خاتون کے پاس پہنچتے ہوئے اور اسے قید سے آزاد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ عثمان بے بالا خاتون کو تو آزاد کریں گے، لیکن کیا وہ صوفیہ کو گرفتار کرتے ہوئے حلیمہ کا چہرہ دیکھ پائیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جا پائیں گے، یا پھر صوفیہ نے سچائی جاننے کے بعد حلیمہ کو بھی قید کر لیا ہوگا، اور جس لڑکی کا چہرہ ڈھانپ کر بالا خاتون اور عثمان بے کے سامنے اسے حلیمہ کے طور پر پیش کر کے اپنے بچاؤ کے لیے ڈال کے طور پر استعمال کر رہی ہے، تو کیا وہ حقیقی حلیمہ ہوگی، یا پھر وہ کوئی دوسری لڑکی ہوگی؟ اور کیا اس طریقے سے صوفیہ خود کو بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوگی، یا پھر بری طرح پھنس جائے گی؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھ لیا کہ حلیمہ بالا خاتون اور صوفیہ کے درمیان اپنے بارے میں ہونے والی تمام گفتگو سن رہی تھی، اور یہ گفتگو سن کر وہ اپنے ماضی کے بارے میں شدید کشمکش میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اس لیے ناظرین، بہت امکان ہے کہ حلیمہ اب صوفیہ کا چپکے سے پیچھا کرے گی تاکہ وہ بالا خاتون کے بیٹی حلیمہ کے بارے میں پوری سچائی جان لے۔ اس لیے اگر صوفیہ بالا خاتون کو اپنے خفیہ ٹھکانے منتقل کرے گی تو تب بھی حلیمہ ان کا پیچھا کرے گی، اور اگر یہی صوفیہ کا خفیہ ٹھکانہ ہے تو پھر تو حلیمہ یہیں پر چھپ جائے گی۔
اور جب صوفیہ بالا خاتون کو تڑپانے کے لیے اور اسے ترسانے کے لیے اسے اس کمرے میں لے جائے گی جہاں وہ حلیمہ کو بچپن میں اغوا کرنے کے بعد لائی تھی، اور پھر اسی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ حلیمہ کی کہانی سناتے ہوئے بالا خاتون کو ترسانے اور تڑپانے کے لیے جب وہ یہ کہانی سنائے گی کہ کیسے اغوا ہوتے وقت حلیمہ اداس تھی اور وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی، اور چونکہ حلیمہ پہلے سے صوفیہ اور بالا خاتون کا پیچھا کر رہی ہوگی تو یہی وجہ ہوگی کہ وہ یہ ساری گفتگو سن لے گی اور اسے یقین ہو جائے گا کہ وہی حلیمہ ہے۔ اس لیے یا تو وہ چپکے سے وہاں سے نکل کر سب سے پہلے عثمان بے کے پاس جا کر اسے بتائے گی کہ بالا خاتون زندہ ہے اور صوفیہ نے اسے قید کر لیا ہے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جوش میں آ کر بے قابو ہو کر صوفیہ کے پاس چلی جائے اور اسے پوچھ لے کہ تم بالا خاتون کو میری کہانی کیوں بتا رہی تھی، یا پھر کہیں میں ہی حلیمہ ہوں۔ یہاں پر ناظرین دو باتیں ممکن ہیں کہ صوفیہ ایک دفعہ پھر حلیمہ کو اپنی چالاکی کے ذریعے بہلا پسلا کر کئی قبیلے بھیج دے، جہاں جا کر وہ اتنی بے چین ہو جائے کہ عثمان بے کو بالا خاتون کا زندہ ہونے اور اسے صوفیہ کے قید میں ہونے کی خبر دے دے، اور یا پھر وہ وہاں سے چپکے سے نکل کر پہلے عثمان بے کو یہ خبر دے گی اور اس پر اپنی بے چینی اتنی غالب ہو جائے گی کہ وہ ایک دفعہ پھر صوفیہ کے کلے جا کر وہاں چھپ جائے گی اور دوسری مرتبہ بالا خاتون اور صوفیہ کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کو سن لے گی۔ اگر ایسا ہوا ناظرین تو پھر حلیمہ جب صوفیہ سے یہ سوال کرے گی تو صوفیہ اسے فوراً قید کر لے گی، کیونکہ صوفیہ سمجھ جائے گی کہ حلیمہ حقیقت جان چکی ہے، اور تب بہت ممکن ہے کہ صوفیہ کمانڈر اولوگان کو بھی یہ خبر دے کہ بالا خاتون زندہ ہے اور اس کے قید میں ہے۔ ادھر عثمان بے حلیمہ سے سب کو جاننے کے بعد اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے بالا خاتون کو آزاد کرنے اور اپنے تمام دشمنوں کو جہنم کی سیر کروانے کی بات کریں گے، اور پھر ایک بہترین منصوبہ بنا کر صوفیہ کے ٹھکانے پر حملہ آور ہوں گے اور تمام دشمنوں کو مارتے ہوئے بالا خاتون کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن بالا خاتون کو آزاد کرنے کے بعد جیسے ہی عثمان بے بالا خاتون کو لے کر نکلنا چاہیں گے تو بالا خاتون عثمان بے کو روکتے ہوئے یہ بتائے گی کہ ان کی بیٹی حلیمہ زندہ ہے اور صوفیہ نے اسے اغوا کر کے بڑا کیا ہے، اس لیے وہ حلیمہ کو اپنے ساتھ لے جائے بغیر وہاں سے نہیں جائے گی، اور پھر جیسے ہی بالا خاتون صوفیہ کا پیچھا کرتے ہوئے اسے آواز دے گی تو اس نے قید کیے ہوئے حلیمہ کو اپنے ساتھ لیا ہوگا۔ ایسا وہ اس لیے بھی کرے گی ناظرین کیونکہ صوفیہ نے خود بالا خاتون کو حلیمہ کے زندہ ہونے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ زندہ ہے اور اس کے پاس ہے، اس لیے جب اسے اپنی شکست اور اپنی موت واضح نظر آئے گی تو صوفیہ خود کو بچانے کے لیے یہی کارڈ کے لے گی، اور بہت ممکن ہے کہ جس لڑکی کو صوفیہ حلیمہ کے طور پر اپنے ساتھ لے جا رہی ہے وہ حقیقی حلیمہ نہ ہو بلکہ کوئی دوسری لڑکی ہو، لیکن چونکہ بالا خاتون اور عثمان بے اسے حقیقی حلیمہ ہی سمجھیں گے اس لیے اس کی حفاظت کی خاطر وہ صوفیہ کو بھاگنے دیں گے۔ ایسا اس لیے بھی ممکن ہے ناظرین کیونکہ اس دوسرے ٹریلر کے پہلے مناظر میں پوری تیاری کے ساتھ بالا خاتون کو بازنطینی سپاہی کے لباس میں صوفیہ پر جان لیوا حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو اس لیے یہی لگ رہا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد بالا خاتون پوری منصوبہ بندی کے ساتھ دوبارہ آ کر صوفیہ پر یہ حملہ کرے گی، اور بہت ممکن ہے کہ یہاں پر وہ صوفیہ سے حلیمہ کے بارے میں حقیقت بھی اگلوائے گی، اور اس طرح سب پر حلیمہ کا راز کھل جائے گا۔ ناظرین چونکہ ویڈیو کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اس لیے رہ جانے والے سوالات اور مزید پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔